بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ وہ چمچ اور پلیٹ کی مدد سے ڈگڈگی جیسی آواز پیدا کر کے اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنی بیوی افشاں شرجیل کو مجبور کر کے نچا رہا تھا، اور ناچتے ہوئے افشاں شرجیل کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ 5 سال کی افشاں کے سر میں درد ہے، جسم بخار کی عدت سے تپ رہا ہے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر درخت کے گھنے سائے تلے بچھی چارپائی پر لیٹی افشاں کے سر پر ماں پانی میں بھگو کر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی ہے۔ اچانک سین والا دروازہ کھلتا ہے۔ افشاں کا باپ پسینے سے شرابور کپڑوں میں لگی مٹی جسم کے پسینے کے ساتھ مل کر گارے کی شکل اختیار کر چکی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، مگر جب سامنے چارپائی پر پڑی افشاں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو دوڑ کر افشاں کے پاس پہنچتا ہے۔ افشاں کے بارے میں اس کی ماں سے پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ شرجیل اپنی تکلیف تھکاوٹ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسی وقت نہانے کے لیے چل دیتا ہے۔ بیوی لاکھ منع کرتی ہے، اتنے پسینے میں نہ نہاؤ بیمار پڑ جاؤ گے، مگر آنسو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے میری بیٹی میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، میں اللہ کی رحمت اور اپنی بیٹی کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس لیے اسی وقت نہا کر کپڑے بدلتا ہوں۔ افشاں کو اٹھا کر کندھے سے لگاتا ہے، اپنے پگڑے کی مدد سے اپنی بیٹی پر سایہ کرتا ہے اور تپتی دوپہر میں گاؤں سے 3 کلومیٹر دور پیدل چل کر قریبی قصبے کے سرکاری اسپتال میں پہنچتا ہے۔ اپنی بیٹی ڈاکٹر کو دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر افشاں کو اسپتال میں داخل کر لیتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر افشاں کو ڈرپ لگانے کے لیے برنولہ بازو میں لگاتا ہے۔ ادھر افشاں کا والد آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے اور پوچھنے پر کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو کانٹا چبھتے ہوئے بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو پھر سوئی ہے۔ وہی افشاں جوان ہوتی ہے۔ آغاز جوانی میں ہی اس کی ماں چل بستی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس کا باپ ہر وقت اسے اچھے برے کے متعلق بتاتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اسے پرائمری تک تعلیم بھی دلوا چکا ہوتا ہے۔ گھر گھر ہستی اس کی ماں اسے سکھا دیتی ہے اور گھر سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے کے لیے افشاں کا باپ اسے گاؤں کی ایک معتبر عورت کے پاس بھیجتا ہے جہاں وہ سلائی کڑھائی کا کام سیکھتی ہے۔ چونکہ شرجیل ہر وقت اپنی بیٹی کے پہرے داری نہیں کر سکتا، وہ جہاں تک علم رکھتا ہے مسلمان عورتوں کے واقعات سنا کر اپنی بیٹی کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا، مگر افسوس کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ ناکام رہتا ہے۔ جہاں تک کہ افشاں کے والد کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی اور قریبی گاؤں کے ایک لڑکے سے نام نہاد دوستی اور محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، لہذا آہستہ آہستہ گاؤں میں چہ مگوئیاں ہونے لگتی ہیں اور پھر ہر محفل میں تذکرہ ہونے لگتا تو بات چلتے چلتے افشاں کے باپ شرجیل تک پہنچتی ہے۔ شرجیل گھر آ کر افشاں سے بات کرتا ہے تو افشاں اس بات سے صاف مکر جاتی ہے، مگر شرجیل کے دل میں بیٹی سے متعلق وہم ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک رات جب اس کی بیٹی بنا مانگے اسے چائے دیتی ہے تو وہ چائے گرا کر خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیتا۔ افشاں جو اپنی نظر میں اپنے باپ کو نیند کی گولیاں دے کر سلا چکی ہوتی ہے، رات کو اپنے محبوب کو گھر بلا کر مل رہی ہوتی ہے جب اس کا باپ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے۔ افشاں کا باپ ضعیف ہو چکا ہے، لہذا افشاں کو معلوم اس کا محبوب اس کے باپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اپنے محبوب کو کہتی ہے تم بھاگ جاؤ، اسے میں سنبھال لوں گی، لہذا آ کے بھاگ جاتا ہے۔ افشاں کا باپ بنا کوئی بات کیے کمرے میں آ جاتا، بنا کسی شرمندگی کے آثار کے افشاں بھی اپنے والد کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور واضح الفاظ میں کہتی ہے جب تم حقیقت جان ہی چکے ہو تو مجھے عاقب کے ساتھ بیاہ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ شرجیل اپنی بیٹی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور لہجے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے
اب طاقت کا استعمال کرنا بیکار ہے۔ وہ منت امیزہ لہجے میں اپنی بیٹی کو اس کی بیماری کا وہ وقت یاد کرواتا جب تپتی دوپہر میں پگڑی کا سایہ کر کے اسے ہسپتال لے گیا تھا، اور پھر اسی پگڑی کو سر سے اتار کر اپنی جوان بیٹی کے پاؤں میں رکھ دیتا اور اسے عاقب سے تعلق ختم کرنے کے لیے کہتا ہے میں بزدل بھی ہوں اور بغیرت بھی۔ بزدل اس لیے مجھے تمہاری منت کرنے کی بجائے خودکشی کر لینی چاہیے، اور بغیرت اس لیے تمہیں اور تمہارے محبوب عاقب کو اسی وقت قتل کر دینا چاہیے تھا جب تم نے غیر محرم محبوب کو مجھ پر ترجیح دی، اور اپنے باپ کی اس قدر مجبوری کو دیکھ کر بھی افشاں کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا۔ وہ اسی کڑک اور دو ٹوک لہجے میں فیصلہ کرنے کے لیے کچھ ٹائم مانگتی ہے۔ اسی دوران افشاں کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب سے رابطہ کر کے اسے سارے حالات بتاتی ہے، اور محبوب کے کہنے پر وقتی طور پر اپنے باپ کی بات مان لیتی اور عاقب سے کہتی ہے تب تک وہ کہیں رہنے اور نکاح کرنے کا انتظام کر لے تاکہ گھر سے بھاگنے کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ساتھ ہی اسے یقین دلاتی ہے میں کسی بھی وقت تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف عاقب بھی اسے کہتا ہے تب تک اپنے والد کی فرما بردار بن کر رہنا تاکہ اسے شک نہ ہو اور مجھ سے رابطہ بھی رکھنا۔ افشاں اس کی بات مان لیتی ہے اور اپنے والد کو کہتی ہے عاقب سے تعلق ختم کر دیا ہے۔ افشاں کا والد اپنی بچی کھچی عزت بچانے کے لیے افشاں کا رشتہ قریبی گاؤں میں طے کر دیتا ہے۔ جس دن صبح افشاں کی شادی کی تاریخ فکس ہونی ہوتی ہے، اسی رات افشاں عاقب کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو قتل کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ عاقب اور افشاں پر قتل کا کیس بنتا ہے، مگر چونکہ پیچھے کوئی بھی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا، لہذا عاقب کے گھر والے پیسے دے دلا کر معاملہ دبا دیتے ہیں۔ عاقب افشاں سے نکاح کر لیتا ہے، اور نکاح کے تیسرے دن ہی افشاں کو صرف اس بات پر جانوروں کے موافق پیٹتا ہے کہ وہ بنا اجازت کے گھر سے باہر کیوں گئی۔ آہستہ آہستہ یہ مار پیٹ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ روز کا معمول بن جاتا ہے۔ افشاں اسی دوران ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد افشاں پر ظلم بڑھ جاتا۔ اب عاقب افشاں کے کردار پر شک کرنے لگتا ہے۔ افشاں لاکھ قسمیں کھاتی ہے، مگر عاقب کہتا ہے جو میری خاطر اپنے سگے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، اس کی جان لے سکتی ہے، وہ موقع ملنے پر میرے ساتھ ایسا کرنے سے کیسے گریز کرے گی۔ افشاں کے پاس اس سوال کا بھی قسموں کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آج افشاں کی 3 بیٹیاں ہیں۔ افشاں گھر میں پڑی پلاسٹک کی بوتلیں اور کچھ ردی اور پرانے جوتے ایک پھیری والے کو دے کر اس سے کپ خرید رہی ہوتی ہے کہ اسے عاقب دیکھ لیتا ہے، اور وہیں اس پر بد چلن بد کردار ہونے کا الزام لگانے لگتا ہے۔ بنا افشاں کی کوئی بات سنے اسے مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ جب مار مار کر تھک جاتا ہے تو پلیٹ اور چمچ کی مدد سے ڈگڈگی بجانے لگتا ہے، اور افشاں کو اس آواز پر ناچنے کا کہتا ہے کہ ناچنے کی صورت میں پھر پیٹتا ہے۔ افشاں کی 3 بیٹیاں سہم کر کونے میں کھڑی ہیں۔ عاقب افشاں سے پوچھتا ہے یہ لڑکیاں میرا خون نہیں ہے، بتا کس کا ہے۔ افشاں قسم کھا کر یقین دلاتی ہے، مگر عاقب نہیں مانتا اور اسے نچاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ افشاں ناچ ناچ کر گر جاتی ہے۔ اسی بیہوشی کے دوران ہی عاقب افشاں کی گردن کاٹنے کے بعد اپنی 3 بیٹیوں کی بھی گردن کاٹ دیتا ہے۔ افشاں جس نے عاقب کی محبت میں اپنے سگے باپ اور اپنے سب سے بڑے محافظ سب سے بڑے خیرخواہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تھا، افشاں کا باپ لاوارث دفنایا گیا۔ آج اسی افشاں کو قتل کر دیا گیا، اس کا بھی کوئی وارث نہیں بنا۔ اسے اور اس کی بیٹیوں کو بھی غیر محرموں نے قبر میں اتارا ہے۔ افشاں اور اس کی بیٹیوں کا قاتل پکڑا جا چکا ہے، مگر جلد یا بدیر یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کیس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ افشاں نے جو کیا اس کا صلہ پا لیا، مگر اس کی کہانی میں آج کی لڑکیوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی نام نہاد محبت کے لیے اپنے والدین کا یا اپنے والدین کی عزت اور تربیت کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔